السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ویسے تو ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کی شاہ خرچیاں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا سب سے مہنگا آملیٹ۔ جی ہاں، یہ سردیوں کی ایک شام تھی اور کراچی میں رشین سفارت خانے میں ایک تقریب کا اہتمام تھا۔ وہاں پر تمام وزیر، مشیر، ڈیفنس اتاشیز اور ایسے تمام بیوروکریٹ جو ہیں وہ موجود تھے۔ اسی تقریب کے دوران دو اہم شخصیات جن کے اوپر سب کی نظریں تھیں وہ تھی نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ فیملی آپ کو پتہ ہے کہ نصرت بھٹو جو ہے وہ ایرانی نسل تھی اور ایران سے تعلق رکھتی تھی، شاہی خاندان سے تھی، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری بیوی تھی۔ جی، ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی خاندان میں ہوئی تھی اور دوسری شادی انہوں نے نصرت بھٹو سے کی تھی۔ وہیں پر اس محفل میں ایک اور جوڑا بھی موجود تھا جو کہ ایران کے ڈیفنس اتاشی کرنل اور ان کی وائف جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور اس محفل کے مہمان خاص اور مہمان خصوصی جو ہیں وہ ہمارے ایڈمرل جنرل اسکندر مرزا تھے۔ محفل اپنے عروجوں پہ تھی، خوشگپیاں جاری تھیں، جام بھرے جا رہے تھے اور پاکستان کی قسمتوں کے فیصلے ہو رہے تھے۔ انہی رونقوں کے دوران نصرت بھٹو نے اپنے خاوند ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی راہ کو ہموار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، ان کی نظر جنرل اسکندر مرزا پر پڑی جو کہ بار بار ایران کے ڈیفنس اتاشی کی بیگم کو گھور رہے تھے اور گاہے بگاہے کسی نہ کسی بہانے سے وہ ان کے قریب آ رہے تھے۔ اسی دوران نصرت بھٹو نے یہ سوچا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی راہ کو ہموار کر سکوں اور ایڈمرل اسکندر مرزا کو کسی طرح ٹریپ کیا جا سکے، کیونکہ اس کے بعد کراچی کے جتنے بھی حلقہ احباب تھے ان میں ایک جوڑی بہت زیادہ مشہور ہوئی سہیلیوں کی، ایرانی سہیلیوں کی جوڑی۔ جی ہاں، یہ وہی ایرانی سہیلیاں، ایک ڈیفنس اتاشی کی بیگم اور دوسری نصرت بھٹو۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ یہ سہیلیاں اتنی زیادہ مشہور ہوئیں، انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ فیم حاصل کیا کہ ہر محفل میں، ہر فنکشن میں، ہر دعوت میں ان کو اکٹھے دیکھا جا سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، ایک رات بیگم نصرت بھٹو اس کرنل کی بیگم کو لے کر ایڈمرل اسکندر مرزا کے گھر پہنچی، اور رات کی رنگینی، وہ شام کی سرخی، وہ گالوں کی لالی اور وہ تمام تر حسن جس کی پیاس شاید ایڈمرل مرزا کو بھی تھی، اس رات ان پہ نچھاور ہوئی۔ وہ رات پاکستان پہ بہت بھاری گزری اور اس کی قیمت شاید پاکستان آج تک چکا رہا ہے۔ اس رات کے بعد نصرت بھٹو شاید اپنے خاوند کو حلقہ اقتدار میں لانے کے قابل تو ہو گئی، لیکن اس رات کے بعد جب صبح آئی تو اس کے انعام میں اس ڈیفنس اتاشی کی بیگم نے ایڈمرل مرزا کو ایک آملیٹ بنا کے دیا، اپنے ہاتھوں سے ایک آملیٹ بنا کے دیا، اور اس آملیٹ کے انعام میں اسکندر مرزا نے ان کو 5 لاکھ روپے اس وقت کا انعام دیا، جو آج کے کروڑوں روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ آج کل ہم رو رہے ہیں کہ شاہ خرچیاں بہت زیادہ ہیں، آپ اس وقت دیکھیں ہمارے صاحب اقتدار جو ہے انہوں نے ایک آملیٹ کے لیے اتنا پیسہ پے کیا، اور جناب اسکندر مرزا بڑی شوخی سے ہر محفل میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا کا سب سے مہنگا آملیٹ کھایا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ ڈیفنس اتاشی کی بیگم خاتون اول بن گئی۔ جیسے ہی وہ خاتون اول بنی تو قسمت نے پلٹا کھایا۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کو
سرکاری محل سے اٹھا کر ضلع وطن کر دیا۔ قسمت کے کھیل ہمیشہ نرالے ہوتے ہیں۔ جنرل اسکندر مرزا کو راتوں رات پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور پھر یو کے میں ان کو برتن دھونے کے ہوٹل پہ نوکری ملی۔ وہ نوکری انہوں نے کی اور وہیں پہ مفلوق الحالی میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد اب نہ وہ بنگلہ دیش جہاں پہ وہ خاندانی نواب تھے وہاں دفن ہو سکتے تھے، اور نہ ہی پاکستان میں ان کو دفنایا جا سکتا۔ تو ناظرین، اس دوران پھر شاہ ایران نے ان کی ڈیڈ باڈی کو منگوایا اور ایران میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین، آج کی اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ صاحب اقتدار ہیں اور آپ جو ہے وہ قوم کے حقوق کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے آنے والے وقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جو ایک آملیٹ کی قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ ادا کر رہا تھا، اس کو اپنی قبر کے لیے جگہ نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے حکمران بھی اس تلخ حقیقت کو سمجھ رکھیں کہ یہ تخت، یہ سیاست کسی کی اپنی نہیں ہے۔ تاریخ پلٹتی ہے، ورق بدلتے ہیں، اور راوی یہ لکھتا ہے کہ ہر آنے والے کا انجام پہلے سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔